لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الله تبارك وتعالى في القران الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ایسی ترتیب رکھی ہے، ایسا نظام اللہ رب العزت نے اس کائنات کا رکھا ہے کہ جس کی بقا اور دوام اللہ اللہ کہنے والوں پر ہے، کہ یہ کائنات کا وجود اللہ اللہ کہنے والوں سے ہے۔ جس دن اس کائنات سے، اس دنیا سے اللہ اللہ کہنے والوں کا وجود ختم ہو جائے گا، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ آج جو کفار جی رہے ہیں، آج کفار کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی برکات ہیں، یہ اللہ اللہ کہنے والوں کی برکات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان اللہ اللہ کہنے والوں کے ضمن میں ان کو بھی زندہ رکھا ہے، ان کو بھی زندہ رکھا ہے کہ کسی چیز کے ضمن میں اس کی بقا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہیں، جب تک یہ کافر دنیا میں سانس لے رہے ہیں، ان کی سانسوں کا دار و مدار، ان کے جینے کا دار و مدار اللہ والوں پر ہے، کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا قائم رکھی ہے تو اللہ والوں کی وجہ سے قائم رکھی ہے، اور چونکہ اللہ والوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے تو اللہ نے انہیں بھی رہنے کی مہلت دے دی کہ تم بھی چند گھڑی، چند پل، چند مہینے، چند سال اس دنیا کے اندر گزار دو۔ لیکن کس کی وجہ سے؟ اللہ والوں کی وجہ سے، کہ ان اللہ والوں کا وجود ہے تو یہ کافر جی پا رہے ہیں، ورنہ اللہ والوں کا وجود نہ ہو تو ان کا وجود سرے سے ختم ہو جائے۔ آج دنیا میں جگہ جگہ اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے موجود ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ہونے والے موجود ہیں۔ جب اس دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اللہ اللہ کہنے والے کم ہو جائیں گے اور اللہ کی بندگی کرنے والے کم ہو جائیں گے، اور اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے جب کم ہو جائیں گے اور کرتے کرتے پوری دنیا کفر و شرک سے جب بھر جائے گی اور ایک بھی اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہمارا نمازیں پڑھنا، ہمارا تلاوت کرنا، ہمارا ذکر کرنا، ہمارا آپس میں نیکی کا کام کرنا،
ہمارا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ ان کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ ان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جب ہم تلاوت چھوڑ دیں گے، جب ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، جب ہم ذکر چھوڑ دیں گے، جب ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، تو فوراً جیسے ہی ہم نے اللہ اللہ ترک کر دیا، جیسے ہی اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا نہ رہا، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس قیامت کے آنے میں تاخیر کی وجہ اس دنیا میں موجود اللہ والے ہیں، اس دنیا میں موجود اللہ والے ہیں کہ جن کی وجہ سے ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی، اور اللہ کے عذاب کو مانے ہیں، اللہ کے عذاب کو روکنے والے ہیں یہ استغفار کرنے والے، کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں موجود تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک موجود رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لیں گے، تو دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم اور آپ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ سے تعلق کی برکات ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ سے تعلق کو برقرار رکھیں، اللہ سے تعلق کو قائم رکھیں۔ یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے کہ یہ درخت لہلہا رہے ہیں، یہ سبزہ اگ رہا ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ آسمان معلق ہے، یہ زمین بچھی ہوئی ہے، یہ زمین کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، یہ آسمان پانی برساتا ہے، یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہیں، یہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہم اور آپ چل پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی برکات ہے۔ جس دن اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو گئی یہ دنیا ختم ہو گئی۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، بے شک دنیا تمہارے لیے بنائی، بے شک دنیا تمہارے لیے بنائی۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا۔ دنیا ہمارے لیے بنائی، دنیا ہمارے لیے بنائی اور ہمیں آخرت کے لیے بنایا۔ اب ہم دنیا کے اندر آ کر اس کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ ہم یہاں آ کر دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بندگی کریں۔ ایک راستہ تو یہ ہے، کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بندگی کریں ہم، اور چونکہ ہمیں آخرت کے لیے بنایا، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہمیں آخرت کے لیے بنایا تو ہمیں پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتیں مل جائیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائیں، لیکن نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے احکامات سے روگردانی کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سے روگردانی کریں، تو یہ دنیا تو گزر جائے گی۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں ڈال دے۔ بنایا تو آخرت کے لیے ہے، اب آخرت میں جہنم بھی ہے، آخرت میں جنت بھی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہاں کیسا عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بہترین باغ ہے، انتہائی سرسبز و شاداب باغ ہے، اس کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر پھول لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایسی خوشبوئیں مہکتی ہیں کہ جس کے اندر سے جا کر پھر نکلنے کا دل نہیں کرتا، اور اس کے اندر طرح طرح کے پھل ہیں کہ کھائے جائے بندہ۔
جب ایسا باغ دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، دل خوش و خرم ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ ایسے چاہتا ہے کہ ہم یہیں رہیں۔ لیکن جب اس باغ کے مالی سے پوچھا جاتا ہے، اس باغ کی رکھوالی کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے باغ آ گیا، کس طرح سے یہ باغ مہک رہا ہے، کیسے یہ چمک رہا ہے، کیسے اس کے پھول کھلے ہوئے ہیں، کیسے اس کے اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیسے یہ پھل لگے ہوئے ہیں، کیسے ان پھلوں کے اندر تازگی ہے، کیسے ان پھلوں کے اندر رس ہے، تو قریب ہے کہ وہ رکھوالی کرنے والا، وہ محنت کرنے والا رو پڑے، قریب ہے کہ وہ محنت کرنے والا رو پڑے کہ آپ کو کیا معلوم، آپ تو یہ باغ کی خوشحالی دیکھ رہے ہو، آپ تو اس طرح سے پھل لگے ہوئے دیکھ رہے ہو، آپ کو تو یہ پھل و پھول نظر آ رہے ہیں، آپ کو تو یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ دن رات محنت کی اس کے پیچھے، دن رات میں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے، جہاں کم پانی دینے کی ضرورت تھی میں نے وہاں کم پانی دیا ہے، جہاں زیادہ پانی دینے کی ضرورت تھی وہاں میں نے زیادہ پانی دیا ہے، جہاں کیڑے لگنے کا خطرہ تھا تو میں نے کیڑے مار دوائی استعمال کی ہے، جہاں کسی پل کے خراب ہونے کا خدشہ تھا وہاں میں نے اس کی رکھوالی کی ہے، جہاں جس اعتبار سے ضرورت پڑتی تھی، کبھی دن میں ضرورت پڑتی تھی تو میں دن میں باغ میں آتا تھا، کبھی رات کی خطرناک سردی ہوتی تھی، اس سردی میں بھی اگر باغ کی رکھوالی کے لیے آنا پڑتا تھا تو میں آتا تھا، اور یوں ہی نہیں آپ کو یہ باغ نظر آ رہا بلکہ اس کے پیچھے میری محنت ہے۔ تو یہ محنت ہی تو ہے، یہ دنیا محنت کے لیے ہی تو دی ہے ہمیں، فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، ہمارے لیے بنائی، ہماری محنت کے لیے بنائی کہ ہم وہاں جا کر محنت کریں اس دنیا کے اندر آ کر، اور اس کے اندر ہم سردی ہو یا گرمی اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، ہم سردی کے اندر بھی مسجدوں کی طرف آ جائیں اور فجر کی نماز ادا کریں، ہم دوپہر میں کڑک دھوپ کے اندر بھی آ کر ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں اور اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، جہاں صدقات کی ضرورت تو صدقات کریں، جہاں ہم پر زکوٰۃ واجب ہے ہم زکوٰۃ دیں، جس پر حج فرض ہے وہ حج کرے، تو یہ سارے احکامات بجا لانا یہی تو محنت ہے، یہی تو بیج بونا ہے، یہ جو آخرت کے اندر ہمیں کام آئے گا، ہمیں آخرت میں کام آئے گا، اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ جانماز لے کر مسجد کے کونے میں پڑ جاؤ اور وہیں پڑے رہو، میں نہیں کہتا کہ ساری رات آپ نفلیں پڑھو، میں نہیں کہتا کہ پورے دن میں دیکھ ایک دو قرآن پاک ختم کرو، میں تو کہتا ہوں جو بنیادی غلطیاں ہیں پہلے اسے درست کرو، جو بنیادی غلطیاں ہیں ہماری اسے سب سے پہلے درست کر لیں، ورنہ دیندار تو ایسے بھی موجود ہیں جو نفلیں بھی پڑھتے ہیں، جو تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، جو ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، جھوٹ بولنے میں تردد نہیں کرتے، کسی کا حق مارنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا اپنا ذاتی عمل ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں اور یہ میری اپنی کمائی ہے جو میں اس سے لیتا ہوں، وعدہ خلافی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، مال کے عیب کو چھپا کر دیا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ لے جائیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں 2 مسئلے ہیں، اس میں 3 مسئلے ہیں، اس کا کپڑا بھی گلا ہوا ہے، اس کے اندر سوراخ بھی ہیں اور اس کا کلر بھی اڑنے والا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ بے فکر ہو کر لے جائیں، آپ بے فکر۔ سچا اور ایماندار تاجر، سچا اور ایماندار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، حدیث ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا، سچا اور ایماندار تاجر۔ ہم سچ بولتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں۔ ہماری ایک دکان تھی، ہماری ایک بیکری تھی پہلے،
تو وہاں کمپنی کی روٹیاں آتی تھیں، بریڈ آتی تھی کمپنی کی، آج بھی جگہ جگہ ملتی ہیں۔ تو لوگ آتے تھے، ظاہر سی بات ہے آج بھی یہ معمول ہے لوگ آ کے پوچھنے کی یہ تازی ہے۔ اب کمپنی والوں نے یہ ترتیب شروع کی، اس پر تاریخ لکھتے ہیں کہ کس تاریخ کو یہ بنی ہے اور کب تک یہ ایکسپائر ہوگی، کب تک چل سکتی ہے، اب لکھتے ہیں۔ اب بھی میرا خیال 1-2 مہینے 4 مہینے ہوئے جب لکھنا شروع کیا، پہلے لکھی نہیں جاتی تھی۔ تو روزانہ آتی تھی، پھر جو بچ جاتی تھی کمپنی والے واپس لے لیتے تھے اور دوسری دے جاتے تھے۔ بعض اوقات کمپنی والے کہتے تھے کہ اب یہ صحیح ہے، اس کو چلاؤ۔ تو ہماری دکان پر آتے تھے، چونکہ والد صاحب کی تربیت تھی ہماری، والد صاحب نے ہماری ایسی تربیت کی تھی اور ان کی سرپرستی بھی رہتی تھی۔ اب تو وہ بالکل ہی کاروبار سے کنارہ کشی کر چکے، اب تو اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے خدمت کا کام کرتے ہیں۔ بہرحال تو لوگ آتے تھے، بعض اوقات پوچھتے تھے یہ تازی ہے، یہ آج کی ہے، یہ بریڈ آج کی ہے۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ آج کی ہے تو وہ لے جائے گا، میں کہتا ہوں کہ آج کی نہیں ہے کل کی ہے تو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور میری سیل کا نقصان ہو۔ بریڈ چھوڑے گا تو پھر دوسری چیزیں بھی وہیں سے لے گا، یہ میری پوری ٹوٹل سیل کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن تربیت کچھ ایسی تھی والد صاحب کی کہ اگر آج کی ہوتی تھی ہم کہتے کہ آج کی ہے، آج کی نہیں ہوتی تھی ہم کہتے تھے کل کی ہے لیکن مناسب ہے، کھائی جا سکتی ہے، آج کی نہیں ہے۔ البتہ کوئی گاہک ایسا ہوتا تھا جو چھوڑ کے چلے جاتا تھا، تقریباً گاہک کہتے تھے کہ کل کی ہے لے جاتا، آپ کہہ رہے ہو کل کی وہ لے جاتا۔ ان کا اعتماد تھا کہ یہ کہنا کل کی ہے تو کل ہی کی ہوگی، پرسوں کی نہیں ہوگی۔ جبکہ دیگر دکاندار کے پاس جائیں گے اور وہ کہے کہ کل کی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کل تو یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ کل کی ہے، پتہ نہیں 2 دن پرانی ہوگی، پتہ نہیں 4 دن پرانی ہوگی۔ ہمارے پاس آتے تھے، ہم کہتے کہ کل کی ہے تو کہتے ٹھیک ہے نا چلے گی نا، ہم نے چلے گی، وہ لے جاؤ، چلو بھائی آپ نے کہہ دیا ختم ہو گیا۔ تو اعتماد کب بنتا ہے؟ جب آپ سچے ہو، جب آپ سچے ہو۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب آپ سچے ہو۔ مال کم بھی بکتا ہے لیکن اللہ اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ مال اگر کم بھی بک جائے لیکن اللہ اس کے اندر برکت دیتا ہے، دل کا اطمینان دیتا ہے، قلبی سکون دیتا ہے کہ بھائی ہم نے جو سودا بیچا ہے، ہم نے بول کر بیچا ہے، ہمیں کوئی دل کے اندر ہمیں رنجش نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اللہ ہم سے ناراض نہیں۔ بس یہ اتنی سی بات ہے کہ اگر اپنی تجارت ہم درست کر لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو۔ آج ہماری شکایت ہے، ہمارا شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مانگتے کب ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مانگتے کب ہیں، کیا ہمیں مانگنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، کہ اللہ سے ہم کیسے مانگے۔ چلو بے ڈھنگے پن سے مانگے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اپنے طور پہ جس طرح مانگنا چاہتے ہیں ہم مانگ لیں، لیکن مانگے تو صحیح، ہم تو مانگتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اولیاء اکرام بزرگان دین کا یہ معمول ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دعائیں مانگتے ہیں، 1 گھنٹہ۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے پرانے محلے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، شیخ الحدیث تھے اور بہت نیک آدمی تھے۔ قرآن و حدیث پڑھانا ان کا معمول، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا، رہنمائی کرنا، بڑے اللہ والے تھے۔ تو ان دنوں وہاں جماعت آئی ہوئی تھی، تبلیغ کی جماعت۔ تو والد صاحب بتاتے کہ میرے دادا چونکہ تبلیغ میں بہت زیادہ وقت لگاتے تھے، ان کا تعلق بھی تھا۔ جب جماعت آئی تھی تو جماعت والوں سے کہا کہ ہم آپ کو مطلب ان سے شیخ الحدیث سے ملانے کے لیے لے گئے کہ میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں، ہمارے شیخ الحدیث ہیں، امام ہیں، یہاں کے خطیب ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں۔ کیونکہ تبلیغ والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ والے سے ہماری ملاقات ہو جائے، ہماری آپ کی سب کی ہوتی ہے خواہش کہ اللہ والے سے ملاقات ہو جائے۔ تو میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ ان کو حضرت کے کمرے میں لے گئے، اور کمرہ ایسا تھا کہ عمومی کمرہ تھا، ان کا اپنا خاص کمرہ نہیں تھا، عمومی کمرہ تھا، کچھ لوگ اور بھی سو رہے تھے وہاں پر۔ جب حضرت ان کو وہاں لے کے گئے ہیں
ان سے ملاقات کے لیے، تو اندھیرا تھا تو انہوں نے لائٹ جلائی، میرے دادا نے لائٹ جلائی تو دیکھا کہ شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں اور وہ بھیگ چکے ہیں، وہ آنسوؤں سے بھیگے ہوئے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اللہ کے آگے رو رہے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے شیخ الحدیث جب روشنی کی ہے، لائٹ جلائی ہے تو دیکھا ہے کہ وہ اللہ سے مانگ رہے اور رو رہے ہیں۔ اب میرے دادا کو بھی گمان ہوا کہ مجھے پتا ہوتا کہ حضرت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے تعلق کو جوڑا ہوا ہے تو میں نہیں جاتا، لیکن اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو اتنے تعلق کے باوجود مانگنا نہیں چھوڑا۔ تعلق تو جتنا بڑھتا ہے اتنا مانگا جاتا ہے، اور مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہماری عادت ہی نہیں ہے مانگنے کی، ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ختم، ہماری دعا ختم۔ اے اللہ ہم نے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لی، آخرت کی بھی بھلائی مانگ، اب اور کچھ ہے نہیں مانگنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بس اٹھ گئے، ہماری چائے ٹھنڈی ہو گئی، ہمارا تو یہ معاملہ ہے۔ ہم یکسوئی کے ساتھ مانگتے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ سے مانگے تو صحیح کہ اللہ میری مصیبت ہے، میرے پاس میرے ساتھ مسائل ہیں، اللہ کو دور کر۔ جب اپنی اولاد بیمار ہوتی ہے اور کوئی علاج نہیں ملتا تو پھر ہم کیسے مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیسے مانگتے ہیں؟ تو آج جو ہمارا دل بیمار ہے، آج جو طرح طرح کی برائیوں کی طرف یہ رغبت ہمیں دلاتا ہے، اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں جو آپ کے دل میں آتا ہے مانگیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مجھے فلاں دعا نہیں آتی، مجھے فلاں دعا نہیں آتی، مجھے فلاں دعا نہیں آتی، نہیں آتی کوئی بات، سیکھو، بہت اچھی بات، لیکن آپ کو اپنی زبان میں تو آپ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، اے اللہ میری یہ مصیبت ہے، اے اللہ مالی تنگدستی ہے، اے اللہ تو اسے دور کر دے، اے اللہ دین کے اعتبار سے دوری ہے، اے اللہ میں تو کسی طرح سے ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لیتا ہوں لیکن نہ میری بیوی پڑھتی ہے نہ میرے بچے پڑھتے ہیں، اے اللہ تو انہیں راہ راست پر لے، یہ تو مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ میں تو ایسا ہوں کہ میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن میری رغبت ہی نہیں ہے، اے اللہ تو میرے دل کو پھیر دے، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ بہرحال آپ اردو میں مانگیے، اللہ سے مانگیے، اے اللہ میرے دل کو پھیر دے، اے اللہ اپنی اطاعت کی طرف لے آ، اے اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق۔ یہ الفاظ تو ہم بنا سکتے ہیں، یہ تو ہم مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تو الفاظ کے ساتھ پھر دل کی کھڑن کو دیکھے گا، دل کے طلب کو دیکھے گا کہ یہ اپنی طلب دکھا رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تو کہتا ہے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ بہرحال تعلق کی بات ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے تعلق کو بناؤ اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرو، صاف ستھرا تجارت کرنی، صاف ستھری کرنی، یہ چیز ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو 200 روپے کی پڑی ہے، 210 کی آپ کو دے رہا ہوں، اب گنجائش ہی نہیں، آپ کیا کم کراؤ گے؟ آپ اس میں کیا کم کراؤ گے؟ آپ کو کتنے کی پڑی ہے مجھے اس سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ کو کتنے کی پڑی ہے مجھے اس سے تعلق نہیں، مجھے 150 روپے کی دینی ہے یا نہیں دینی۔ آپ اگر بیچ رہے ہو تو آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں مجھے اتنے کی پڑی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اتنے کی پڑی ہے، بھائی یہ میری چیز ہے۔ اگر وہ کہتا ہے آپ کو کتنے کی پڑی ہے، بھائی آپ اس بات کو چھوڑ دیں، مجھے کتنے کی، یہ میری چیز ہے، میں اتنے کی آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو چاہیے تو لے لو۔ اس میں اکثر و بیشتر جھوٹ ہے، اکثر و بیشتر جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہتا ہے کہ 200 کی پڑی ہے 210 کی دوں گا آپ کو، وہ 180 کی بھی آپ کو دے دے گا۔ جب 200 کی پڑی ہے تو 180 کی کیسے دے رہا ہے آپ کو؟ کہنے کا مقصد یہ کہ ستھرا پن لے آؤ، صفائی لے آؤ، اپنے کام کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنے اقوال کے اندر صاف ستھرا پن لے آؤ، گول گول باتیں نہ ہو۔ ایک مرتبہ آخری بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں، ایک مرتبہ میں اپنے شیخ اپنے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹھا تھا اور کوئی نہیں تھا، میرے دادا تھے اور میں تھا، تو میں سوچ رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں
کہ میں آپ سے کچھ حاصل کر لوں. اللہ والوں سے حاصل کیا جاتا ہے. میں نے فرمایا کہ حضرت دادا حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ سے کچھ حاصل کر لوں. تو فرمایا اگر مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، دوگلا پن چھوڑ دو، دو طرح کی زندگی چھوڑ دو کہ منہ پہ کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل کے اندر کچھ ہے. دوگلا پن چھوڑ دو، ایک ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، یہ دوگلا پن چھوڑ دو. تو وہ ایسی نصیحت تھی کہ وہ میرے لیے کافی تھی. تو یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. بس اپنا دل صاف کر دیں، کسی کے لیے بوجھ نہ رکھیں، اپنا دل صاف کر دیں. بہرحال اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ستھراپن عطا کر دے کہ ہم صاف وہ ہو جائیں، سچائی کی طرف مائل ہو جائیں. اور سچا جب ہوتا ہے، سچائی پر قائم رہتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور جب اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے تو خیر کرو اس چیز کا. اللہ ہم سب کو سچا بنا دیں اور اپنا قرب نصیب فرما دیں. الحمد للہ.